دوستو آپ کا ہمارے چینل دیسی مرغی لورز میں خیر مقدم ہے و سواگت ہے۔ دوستو جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھا ہے کہ میں نے اس پہ دیا ہے کہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا آپ کی مرغی کے دانے میں، چاہے 100 مرغی آپ پاس کیوں نہ ہو۔ دراصل ایک چھوٹی سی کہانی ہم آپ کو بتا دیں۔ ہمارے گھر کے پاس، چونکہ ہمارا گھر کارنر کا ہے، تو اکثر ہم دیکھتے تھے کہ لوگ گھر کے پاس آ کر کے کارنر پہ وہ اپنے گھر کا بچا ہوا جو دانہ ہوتا تھا پھینک جاتے تھے۔ تو ہمیں بڑا افسوس لگتا تھا کہ دانے کے لیے نہ جانے کیا کیا لوگ کر گزرتے ہیں، اور وہ دانہ جب پھینکتے تھے پنی میں، جانور آتا تھا اس کو منہ میں پکڑ کے جب پنی ہلاتا تھا سارا دانہ بکھر جاتا تھا، لوگ آتے تھے ان کے پیروں کے نیچے پڑتا تھا۔ ہمیں بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے دانہ، اس کی لوگ اس طرح سے جو ہے ناقدری کرتے ہیں۔ اب چونکہ ہم سے رہا نہیں گیا، پھر ہم نے خاموشی سے ان کو بلایا۔ ہم نے کہا بھائی آپ اس طریقے سے دانے کی بربادی کرتے ہو، یا تو آپ ہمارے کیونکہ گھر کے سامنے پارک ہے، یا تو آپ پارک میں کہیں ایسی جگہ محفوظ رکھ دیجئے کہ پرندے آئیں اس کو کھا لیں۔ آپ اس طریقے سے دانہ پھینکتے ہیں، دانے کی بربادی تو ہوتی ہے، بے ادبی بھی ہوتی ہے، ناقدری ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہیں تو خاموشی سے آپ ہم کو لا کے دے دیں، ہم اپنی مرغیوں کو کھلا دیں گے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کا پیٹ بھر جائے گا اور دانے کی بربادی سے بچ جائے گا۔ تو اس طریقے سے ہم نے جو 4-5 گھر تھے، جب ہم نے ان سے بات کی، دیکھیں اس میں شرم نہیں کرنا۔ ہم اگر کوئی چیز دیکھ رہے ہیں غلط، تو اگر ہمارے اندر اس صلاحیت اللہ نے دی ہے تو کوشش کریں اس چیز کو کہ وہ نہ ہونے پائے، اور ہم اس چیز کو دیکھتے رہتے، ہم دل میں کوڑتے رہتے، تو اللہ بھی ہم سے کہتا، ناراض ہوتا کہ تم اپنے سامنے دانے کی بربادی ہوتے دیکھ رہے، تم نے کچھ اس کے لیے کیا نہیں۔ تو اس لیے ہم نے ان لوگوں کو بلایا، ان سے بات کی، کیونکہ ہمارے سب پڑوسی تھے، ان کو بات بھی سمجھ میں آئی۔ بھائی ان کو گھر کا جو ہر گھر میں کچھ نہ کچھ کھانا بچتا ہے، تو اس میں شرم نہیں کرنا۔ تو جب ہم نے ان سے بات کی تو الحمدللہ بھائی ایسا نہیں کہ ہم 100 مرغی کو نہیں کھلا سکتے، لیکن وجہ یہ تھی جو ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ ہر گھر میں کھانا بچتا، لوگ پھینک دیتے ہیں، بس ہم اور آپ ان سے کہہ نہیں پاتے۔ تو جب ہم نے ان سے کہنا سننا شروع کیا تو لوگ نے پھر آج قریب 2 سال ہو گئے ان کے یہاں گھر سے بچا ہوا جو بھی کھانا ہوتا ہے، ایسے روٹی، دال، چاول، سبزی وغیرہ، تو وہ لا کے ہمارے گھر کے پاس صبح یا رات میں ایک جگہ رکھ جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر آپ کرتے ہیں۔ ہاں چھوٹا سا ایک واقعہ ہم آپ کو اور بتا دیں کہ ایک ہمارے دوست ہیں، ان کا اسکول ہے کافی بڑا ہے، تو ہم اتفاق سے کسی کام سے ان کے وہاں گئے تو ہم نے سامنے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ایک بہت بڑی پیکٹ میں چاول رکھ رہا ہے، کیونکہ مغرب کی بات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، اور نالی کے پاس۔ تو ہم نے اس بچے کو دیکھا تو ہم جلدی سی گاڑی موڑ کر کے گئے، تو ہم نے کہا بیٹا تم نے کیا رکھا؟ تو وہ ڈر گیا، بھاگنے لگ گیا۔ تو اس کی ماں پیچھے سے آئی، وہ سب مانگنے والے تھے۔ تو ماں نے کہا کہ کیا کریں، ہمارا پیٹ بھرا ہوا تھا، ایک صاحب ہم کو دے گئے، اور پھر ہم دل نہیں چاہا تو ہم نے یہاں پر رکھ دیا۔ تو ہم نے اس کو ہم اس کے اوپر ناراض ہوئے، ہم نے اس کو ڈانٹا۔ ہم نے کہا دانہ ایسی بڑی نعمت اللہ نے دیا ہے، اگر تم کو نہیں کھانا تھا تو تم آس پڑوس کوئی بھی ایسا ضرورت مند یا بھوکا ہوتا تم اس کو دے دیتی، تم نے یہاں رکھ دیا۔ ابھی کوئی بھی جانور آئے گا منہ مارے گا، سب نالی میں دانہ چلا جائے گا۔ یقین مانیے وہ گرم بریانی تھی، تازی بریانی تھی۔ اکثر لوگ جیسے 30واں کرتے ہیں تو غریبوں کے لیے نکالتے ہیں، تو ہم لوگ کو خود کوشش کرنی چاہیے کہ آس پڑوس اگر دیکھ لیں تو تمام ایسے لوگ مل جائیں گے، مسکین مل جائیں گے جو واقعی اس وقت ضرورت مند ہیں، جو کہہ سن نہیں پاتے۔ ہم لوگ تھوڑی سی محنت نہیں کرتے۔ بہرحال تو وہ ہم چاول اٹھا کر کے لے کے آئے، یقین مانیے تولا تو قریب 8.5 کلو وہ گرم بریانی تھی۔ تو پھر ہم نے اس کو مرغیوں کو کھلا دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کام میں شرم نہ کریں، لحاظ نہ کریں، ہر گھر میں کھانا بچتا ہے۔ اگر آپ خاموشی سے اپنے آس پڑوس اگر 8-10 لوگ گھر میں بھی آپ نے اگر بات کر لیا تو جو دانے کی بربادی ہے وہ رک جائے گی، دانے کی بے ادبی نہیں ہوگی، اور آپ کیا اتنا کھانا آ جائے گا، روٹی، دال، چاول، سبزیاں، یہاں تک کہ جیسے پالک کا موسم ہوتا ہے، اکثر لوگ ہوتا ہے پالک لے کے آئے، پالک نہیں بنایا تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ یعنی سبزی، دال، چاول سب آپ کو مہیا ہو جائے گا۔ بس اس میں آپ کو شرم نہیں کرنا، خاموشی سے آپ اپنے پڑوسیوں سے بات کر لیجئے، وہ خوشی آپ کو دیں گے، اور وہ جب آپ دیں گے تو 2 ٹائم کا کھانا ہو جائے گا۔ تو
تو یقین مانیے کہ اگر آپ نے 10 گھر بات کر لیا تو اگر 100 مرغی بھی آپ کے پاس ہیں تو آپ کو دانہ خریدنا نہیں پڑے گا. آپ کو جو ایکسٹرا دینا ہے، جو آپ کھلانا چاہتے ہیں آپ کھلائیے. آپ صبح شام آپ کے پاس جب ڈیہوڑ بن جائے تو صبح شام جو بھی ہو وہ آپ ان کو دے دیجیے. جو آپ دانہ اپنا دینا چاہتے ہو بیچ میں آپ دے دیجیے. تو اس طریقے سے آپ اگر کریں گے انشاءاللہ تعالی تو مرغیاں آپ کی خوراک اچھی پائیں گی، دانے کی بے عدگی سے بچ جائے گا. تو اس لیے گزارش کرتے ہیں کہ اس میں شرم نہ کریے. ہر گھر میں دانہ بچتا ہے تو دانے کی بربادی ہونے سے آپ بچا لیجئے. آس پڑوس میں بات کر لیجئے. آپ کے پاس اچھا خاصا جو ہے مرغیوں کے لیے دانے کا انتظام ہو جائے گا. ہمارے یہاں بھی ہے، دیکھیے لوگ آتے ہیں دے جاتے ہیں. تو اس لیے گزارش ہے کہ اس میں شرم نہ کریے، بات کر لیجئے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اس میں ثواب کے بھی آپ حقدار بنیں گے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے تاکہ ہم کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. تو اسی طریقے سے ہم آپ کے لیے اور بھی اچھے ویڈیو لاتے رہیں گے. تو بس گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، شیئر کر دیں. پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں.